اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کے ویورز علم میں ہے کہ ہم قربانی سے متعلقہ جانور کی جو ہے خریداری اور اس کے بارے میں جو ہم مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو جانور کو ہمیں کس قسم کے جانور یا کیسے جانور کی قربانی درست ہے، چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم اور تمام عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ جانور جب خریدیں تو اس کا انتہائی یعنی کہ خوب یہ چیک کر لیں کہ اس کے تمام اعضاء مکمل ہوں، ٹھیک ہو اور وہ صحت مند ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں چونکہ یہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس جانور کو، تو اس لیے آپ نے اس کا بہت دھیان کرنا ہے جب خریداری کرنے لگیں۔ اگر تو زیادہ تر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، چونکہ ان کے پاس کھلی جگہ ہوتی ہے تو وہ اپنے پورا سال اس جانور کو پالتے ہیں، یعنی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو لے کر وہ خود پالتے ہیں، اور پھر جب اس کو اپنے رب کی راہ کے لیے کہ طے کر لیتے ہیں شروع سے ہی کہ ہم نے اس کو قربانی کے لیے تیار کیا ہے، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے بندہ اپنے بچے کو پالتا ہے، تو اسی طرح سے وہ لوگ اس کو اپنے جو ہے وہ اسی طرح گائے کو، بھینس کو یا کچھ بھی آپ نے قربانی کرنے کی نیت سے جانور کو گھر میں پالتے ہیں لوگ، اور اس کی خوب خدمت کرتے ہیں اسی نیت سے کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اس کو ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کان اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، جس کے کان میں سوراخ ہو۔ یہ ترمذی میں اس کا ذکر ہے، اس حدیث مبارکہ کا۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ 4 طرح کے جانور سے پرہیز کرو، یعنی وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو، اور ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ تو یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں یہ دو حدیث جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جانور آپ نے لینا ہے اس کے اندر یہ چیزیں لازمی چیک کریں آپ۔ اور حضرات فقہ کرام نے ان حدیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جو جانور بالکل اندھا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہے، یا ایک کان کی تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، اتنا دبلا جانور ہو کہ اس کی ہڈیاں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور دبلا ہو مگر اتنا زیادہ بھی دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب جو کہ آپ ایک موٹے تازے جانور کی قربانی کے لیے دینا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہتر سے بہترین جانور دیتے ہیں تو اس کی نسبت کم ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر سے بہترین جانور خریدیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو فزیکلی یعنی جانور کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اگر کوئی جانور جو ہے 3 پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں، یا چوتھا پاؤں رکھتا ہو تو اس سے چل نہیں سکتا، لیکن چلنے میں اس سے سہارا نہیں لیتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اور اگر 4 پاؤں سے چلتا ہے تو 1 پاؤں میں کچھ لنگ ہے، یعنی وہ لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی سینسٹیو سی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ آپ اس کو دھیان رکھیں کہ جب آپ لینے جاتے ہیں جانور، تو اگر اس کے 3 پاؤں وہ زمین پہ رکھتا ہے لیکن چوتھا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھ پاتا اور وہ چل بھی نہیں سکتا ٹھیک طرح سے، اور دوسری طرف وہ یہ ہے کہ اگر کچھ اس کے چلنے میں لنگ ہے، یعنی کہ لنگڑا پن ہے، تھوڑا سا چلنے میں ذرا سا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دانتوں کا حوالے سے بھی بات ہے کہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جو باقی ہیں وہ تعداد میں گر جانے والے دانتوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ بھی دیکھیں آپ کہ اگر کسی جانور کے
پیدائش ہی سے کان نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دونوں کان ہیں اور صحیح سالم ہیں لیکن ذرا چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جس جانور کے پیدائش ہی پر سینگ نہیں لیکن عمر اتنی ہو چکی ہے جتنی قربانی کے جانور کی ہوتی ہے تو لازم ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ نکل آئے اور ان میں سے ایک یا دونوں سینگ کچھ ٹوٹ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کی جو میخ ہے وہ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو ویورز یہ جو ایک عمر کا مسئلہ، جانور کی عمر کا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ جب آپ جانور لینے جائیں، خریدنے جائیں تو اس کے لیے آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا جانور نہ لے لیں کہ جس کا حکم نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ گائے، بیل، بھینس یا بھینسے کی عمر کم از کم 2 سال کی، اور اونٹ اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال، اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر بھیڑا یا دمبا سال بھر سے کم کا ہو لیکن خوب موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر والے جانوروں سے چھوڑ دیا جائے تو وہ فرق محسوس نہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ اگر اتنا موٹا تازہ ہو جس کا ابھی ذکر ہوا ہے تو کسی مفتی کو دکھا لیں، چیک کروا لیں، تو تب آپ اس کو قربانی کے لیے لیں، اور اس کے مطابق آپ اس کی عمر کا بڑا ذرا دھیان رکھیں کہ جتنی عمر بتائی گئی ہے ایسے ہی جانور کی آپ نے کرنی ہے، آپ نے جو لازمی اس کو چیک کرنا ہے، اور پھر زیادہ عمر کا جانور نہیں لینا۔ جس عمر کا آپ کو بتایا گیا ہے آپ اسی کے درمیان کی عمر چیک کریں اور وہ لیں۔